1903 افغانستان میں ہیضے کی وبا۔ کیا یہ واقعی افغانستان پر مرزا غلام احمد کے ایک مرید کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا؟ آئیں ایک بار تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ سن 1903 مرزا غلام احمد نے اپنے ایک افغانی مرید صاحبزادہ عبداللطیف کو اپنی نبوت کا پیغام دے کر افغانستان بھیجا۔ وہاں کے امیر حبیب اللہ خان نے صاحبزادہ عبداللطیف کو مرتد قرار دے کر سنگسار کر دیا۔ اپنے مرید عبداللطیف کے قتل کو مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 364 پر عظیم شہادت قرار دیا اور کہا کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، اور اپنی کتاب ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496 پر لکھا کہ صاحبزادہ عبداللطیف کے قتل کا واقعہ حضرت امام حسین کے واقعہ کربلا سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ مرزا غلام احمد نے اس واقعے کو اپنی سچائی کی نشانی قرار دیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 364 پر مرزا غلام احمد نے لکھا ہے، واضح ہو کہ مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی شہادت کے بعد جو کچھ کابل میں ظہور میں آیا وہ میرے لیے خدا کی طرف سے ایک نشان ہے، کیونکہ مظلوم شہید مرحوم کے قتل سے میری سخت اہانت کی گئی ہے، اس لیے خدا کے قہر نے کابل پر غضب کی تلوار کھینچی۔ اس مظلوم شہید کے قتل کیے جانے کے بعد سخت ہیضہ کابل میں پھوٹا، اور وہ لوگ جو مشورہ شہید مظلوم کے قتل میں شریک تھے اکثر ہیضہ کے شکار ہو گئے، اور خود امیر کابل کے گھروں میں بعض موتوں سے ماتم برپا ہو گیا، اور کئی ہزار انسان جو اس قتل سے خوش تھے شکار مرگ ہو گئے، اور وبائے ہیضہ کا ایسا سخت طوفان آیا کہ کہتے ہیں کہ کابل میں ایسا ہیضہ گزشتہ زمانوں میں بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اب کیا افغانستان میں ہیضہ واقعی عبداللطیف کے قتل کی وجہ سے آیا؟ اس بات کی تحقیق کے لیے ایک نظر ہم تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ 1817 میں برٹش انڈیا بنگال سے ہیضے کی پہلی بڑی وبا پھوٹی۔ 1820 سے 1830 میں یہی وبا افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا تک پہنچ گئی۔ 1869 سے 1875 تک حج کے راستوں کے ذریعے دوبارہ بڑے پیمانے پر ہیضے کا پھیلاؤ ہوا، اور پھر 1899 میں دوبارہ ہیضے کی وبا پھیلی جو 1923 تک رہی۔ اس کا مرکز برٹش انڈیا کا بنگال تھا۔ وہاں سے یہ بیماری افغانستان، ایران، وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی تک پھیلتی رہی۔ حج، تجارت، سفر کے ذریعے یہ بیماری مختلف علاقوں میں بار بار ظاہر ہوتی رہی۔ یعنی کابل میں ہیضے کا آنا کوئی نیا یا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک جاری عالمی وبا کا حصہ تھا۔ احمدی حضرات کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ایک ایسی بیماری جو پہلے سے دنیا میں پھیل رہی ہو اسے صاحبزادہ عبداللطیف کے قتل کے ساتھ منسلک کر کے معجزہ کہا جا سکتا ہے؟ جو چیز پہلے سے جاری ہو وہ اچانک معجزہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ مرزا صاحب کے سسر میر ناصر نواب مرزا غلام احمد کے آخری دن کے احوال اپنی کتاب حیات ناصر کے صفحہ نمبر 14 پر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ احمدی حضرات کے لیے یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر افغانستان میں ہیضے کی بیماری مرزا غلام احمد کا نشان تھا تو کیا وہی بیماری خود مرزا غلام احمد تک پہنچ سکتی ہے؟ کیا ایک ہی بیماری افغانستان میں مرزا غلام احمد کا معجزہ اور دوسرے ملکوں میں وبائی بیماری ہو سکتی ہے؟ احمدی دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ تنقید نہیں، یہ دعوت ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت۔ ہماری احمدی دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیے گئے سب حوالوں اور تاریخ کا مختصر مطالعہ ضرور کریں۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے۔